الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکہ، کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، او نرا ربنا، یا ہم رب کو کیوں نہیں دیکھتے، لقد استکبروا فی انفسہم، البتہ وہ بڑے بن بیٹھے ہیں اپنے نفسوں میں، واتوا عتوا کبیرہ، اور سرکش ہو گئے ہیں بڑی سرکشی۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا، کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اس دن مجرمین کے لیے، وہ یقولون، اور کہیں گے، حجرا محجورا، رکاوٹ کھڑی کی جائے، رکاوٹ کھڑی کی جانا۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل، ہم متوجہ ہوں گے ان باتوں کی طرف جو انہوں نے عمل کیے تھے اعمال، فجعلناہ، ان اعمال کو ہم کر دیں گے ہباء منثورا، بکھرے ہوئے ذرے۔ اصحاب الجنہ، جنت والے دن، یوم، اس دن، خیر مستقر، اچھے ٹھکانے والے ہوں گے، احسن مقیلہ، بڑی اچھی آرام گاہ والے ہوں گے۔ یوم تشقق السماء بالغمام، جب آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا۔ نزل الملائکۃ تنزیلا، اتارے جائیں گے فرشتے اتارا جانا۔ الملک یوم دن الحق للرحمن، آج کے دن ملک، بادشاہی حق ہے رحمان کی۔ وکان یومن، اور وہ دن ہوگا، علی الکافرین عسیرا، کافروں پر بڑا مشکل۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں پر، وہ یقول، اور کہے گا، یا لیتنی، اے کاش میں نے، اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیا ہوتا۔ یا ویلتا، اے میری ہلاکت، لیتنی، کاش میں نے، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے گمراہ کر دیا ذکر سے، بعد از جانی، اس کے بعد کہ آ گیا تھا۔ وکان شیطان، اور شیطان ہے انسان کو، خذولا، اکیلا چھوڑ دینے والا۔ وقال الرسول، رسول کہیں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری یہ قوم، اتخذوا ھذا القرآن، انہوں نے اس قرآن پاک کو مہجور بنا لیا تھا۔ وکذالک جعلنا لکل نبی، اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے۔ وکفیٰ بربک، تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے میں، بنصیرا، اور مدد کرنے والا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن پاک اکٹھا ہی، ایک ہی مرتبہ۔ کذالک، اسی طرح ہم نے اتارا ہے، لنثبت بفؤادک، تاکہ آپ کے دل کو اس کے ساتھ ہم پکا کریں، ورتل اللہ ترتیلا، اور ہم اس کی تلاوت کریں ترتیل کے ساتھ۔ ولا یاتونک بمثل، آپ کی کوئی مثال بھی یہ بیان نہیں کرتے، الا جئناک بالحق، مگر حق ہم لے آتے اس کے مقابلے میں حق کو، احسن تفسیرا، اچھی تفسیر کو۔ الذین، وہ لوگ، یحشرون علی وجوہہم، جو اکٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا، وہ برے ٹھکانے والے ہوں گے، واضل سبیلا، اور گمراہ تر ہوں گے راستے میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ ہارون وزیرا، ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا تھا۔ وَقُلْنَا، ہم نے کہا تھا، اذهبا إِلَى الْقَوْمِ، اس قوم کے پاس جاؤ، الذين كذبوا بآياتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، فدمرناهم تدمیرا، ہم نے ان کو پیس ڈالنا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اغرقناهم، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وجعلناهم للناس آیہ، لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا انہیں۔ اعتدنا للظالمین، ہم نے تیار کیا ظالموں کے لیے عذاب علیم۔ وعاد وثمود، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب رس کنویں والے، وقرون، اس کے درمیان بھی، قرون بین ذالک کثیرہ، ان کے درمیان بھی بہت سے زمانے گزرے ہیں۔ کلن ضربنا لہ الامثال، ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی ہیں۔ وکلن تبرنا تدبیرا، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کر ڈالا، تباہ کر دینا۔
بات یہ چل رہی ہے کہ مشرکین نے قرآن پاک پر اعتراضات کیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے، ان ھذا الا افک، اور ما لہذا رسول یاکل الطعام، قرآن پاک کے بارے میں کہ یہ کیسے نازل ہوا ہے، پیغمبر کیسا ہے کہ بازاروں میں چلتا ہے، یا یہ تقاضے سوالات تھے، ان کے خزانے کیوں اتارے گئے، ان کا باغ کیوں نہیں ہے، ان کے لیے فلاں چیز کیوں نہیں ہے، اس پس منظر وہی بات چل رہی ہے تسلسل سے، ان کے اعتراضات، سوالات اور یہ تقاضے کہ یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، اسی تسلسل میں فرمایا قال الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی آخرت کو نہیں مانتے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، آج کی اصطلاح میں کون ہے؟ نان بلیور، جو خدا کو، آخرت کو نہیں مانتے، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ یہ پوچھتے ہیں یہ فرشتے ہم پر فرشتے کیوں نہیں آتے بھائی؟ لولا انزل علیہ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ یہ معنی بھی کیا ہے، اور یہ معنی بھی کہ اگر ہم اس کی بات نہیں مان رہے تو فرشتے ہمیں سزا کیوں نہیں دیتے؟ علینا، علینا کا معنی اور ہے، الینا کا معنی، یہ معنی بھی کیا مفسرین نے کہ ہم پر فرشتے ہمیں سزا کیوں نہیں دیتے آ کر، اگر ہم ایک بات لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں آتے، فرشتے ان کے پاس کیوں آتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ ایک دوسری بات او نرا ربنا، رب ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ آج کا سب سے بڑا سوال بھی یہی ہے، آج کا سب سے بڑا سوال بھی او نرا ربنا، اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا کہ ہم خدا کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنا لیول انہوں نے بہت بڑا لیا ہے، لقد استکبروا فی انفسہم، اپنے دل میں بڑے بن بیٹھے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، یہ انہوں نے تصور کر لیا اور سرکش ہو گئے، آتو عتوا کبیرا، انہوں نے حدود کراس کر دیے، سرکش ہو گئے، بہت بڑی سرکشی۔ اللہ رب العزت کو دیکھنا بنی اسرائیل کے حوالے سے تفصیل گزر چکی ہے، 70 نمائندوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر تقاضا کیا تھا یا اللہ، آڈیو نہیں ویڈیو باتیں کر رہے ہو، آواز آ رہی ہے، نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ پاک نے ایک جھلکی دکھائی تھی، کیا ہوا تھا؟ ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ، ایک جھلکی ڈالتا ہوں، اگر بات ٹک گیا تو بھی دیکھ لو گے، یہ بہت اونچے لوگوں کی بات ہے، خدا کو دیکھنا، اول تو اس جہان کی بات نہیں ہے، اگلے جہان کی، دوسری بات خدا کو دیکھنے کے لیے بھی اس دربار میں جانے کے لیے خود بھی بڑا ہونا ضروری ہے، اپنا لیول بھی چاہیے نا، ہمارے انہوں نے لقد استکبروا فی انفسہم، اپنے دل میں یہ بڑے بن بیٹھے کہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، واتو عتوا کبیرا، بہت سرکش ہو گئے، حد سے بڑھ گئے۔ فرمایا ان کے لیے، مجرمین کے لیے فرشتوں کا دیکھنا کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی بھائی۔ دیکھیے دنیا میں بھی پولیس گرفتاری کے لیے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی پولیس ہوتی ہے، اور پروٹوکول ڈیوٹی کے لیے آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پولیس استقبال کے لیے آئے تو کیسا ہوتا ہے؟ پکڑنے کے لیے آئے وہی وردی والا پولیس ہے، جب وہ استقبال کے لیے آتا ہے پھر کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب وہ پکڑنے کے لیے آتا ہے تو تم اپنے گھر میں چھپتے پھرتے ہو، کوئی دیکھ نہ لے، کہیں پکڑ نہ لے۔ کچھ فرشتوں کو، تمہارے پاس جو فرشتے آئیں گے نا وہ کوئی خوشی والے نہیں ہوں گے۔ وہ ایک جگہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے
کہتے ہیں کہ یہ حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں کتے ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے. چلو دو چار کتے رکھ لیتے ہیں، اسرائیل نہیں آئے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ نہیں آئے گا. پھر کتوں والے فرشتے آئے گا. پھر فرشتے وصول کرنے کے لیے کون سے فرشتے آئیں گے؟ کتوں والے آئیں گے. پھر اکرام والے پروٹوکول والے نہیں آئیں گے، کتوں والے آئیں گے. فرمایا یہ جس دن فرشتوں کو دیکھے گا نا، وہ خوشی کا دن نہیں ہوگا ان کے لیے کہ فرشتے دیکھ کر خوش ہوں، لیکن کن کے لیے؟ مجرمین. مجرمین کے لیے فرشتوں کا دیکھنا کوئی خوشی کی بات نہیں. تو ہتھکڑیاں ہاتھ میں ہوں گی، آگ ہوگی ہاتھ میں. میں نے سادہ سی مثال دی ہے کہ وہی پولیس ہے اگر آئی ہے اس استقبال کے لیے تو اس کا روپ اور ہے، وہی پولیس ہے آئی ہے گرفتاری کے لیے پھر اس کا حال. اور مجرمین کے لیے فرشتوں کا دیکھنا کوئی خیر کی بات نہیں ہوگی. اس وقت تو کہ ہجر مہجورہ، پڑے رہو ہجر، رکاوٹ. کوئی رکاوٹ کو روکے، کوئی یار ان کو باہر روکے. ہجرن مہجورہ، ہجر رکاوٹ. کوئی رکاوٹ ہو جو ان کو ہم سے روک لے. اس دن یہ رکاوٹیں مانگتے پھریں گے، اس دن یہ بھاگتے پھریں گے فرشتوں کو لے کر. پھر ان کے اعمال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. عمل کیے ہوں گے انہوں نے، لیکن ایمان کے بغیر عمل کی پوزیشن کیا ہے؟ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. اعمال ہوں گے، وزن نہیں ہوگا. کافروں کے اعمال کی کافر بڑے بڑے عمل کرتے ہیں یار، کافر بڑے بڑے عمل کرتے ہیں. کہ ایمان کے بغیر عمل کی پوزیشن کیا ہے؟ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد. راکھ کا ڈھیر ہے، آگ جلی ہے، راکھ ہے، بڑا ڈھیر نظر آ رہا ہے. اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. آندھی والے دن ہوا تیز ہوتی ہے تو اس کے بعد راکھ کہیں نظر آتی ہے. وہی حال کریں گے ہم. وقدمنا الی ما عملوا من عمل. انہوں نے اگر کچھ اعمال کر بھی رکھے ہیں تو ہم ادھر متوجہ ہوں گے، ان کو حباب منصورہ کر دیں گے، بکھرے ہوئے ذرے بنا دیں گے ان کے. ان کے اعمال کی پوزیشن یہ ہو. اس کے مقابلے میں اصحاب الجنہ، یہ تو مجرمین کی کیفیت ہوگی. اس کے مقابلے میں اصحاب الجنہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یومئذ خیر، ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا اور مقیلہ قیلولہ، آرام گاہ بھی اچھی ہوگی، کوٹھیاں بھی اچھی ہوگی، بیڈ روم بھی اچھے ہوں گے، باغات بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا. خیر المستقر، اچھے ٹھکانے والے ہوں گے. احسن میں بڑے خوبصورت مقیلہ، قیلولے کی جگہ آرام گاہیں. اب یوم دن کی بات ہوئی ہے تو یوم دن کے کچھ مناظر بیان فرماتے ہیں. اس دن کیا ہوگا؟ تشقق السماء بالغمام وتكون الجبال كالعهن المنفوش. السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گی، پہاڑ روئی بن کر اڑیں گے، بادل پھٹ پڑیں گے. بادل برستے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے، پھٹتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے. آسمان بھی پھٹ پڑیں گے، بادل بھی پھٹ پڑیں گے، اور پھر اس دن فرشتے اتارے جائیں گے. نزل الملائکۃ تنزیلا، اپنی اپنی ڈیوٹی پر فرشتے اتارے جائیں گے. اس دن پھر لمن الملک اليوم، بادشاہی کس کی ہے بھائی؟ اللہ پاک آواز دیں گے لمن الملک اليوم، آج اقتدار کس کا ہے، بادشاہی کس کی ہے. حدیث میں آتا ہے حضور فاتح اللہ کہیں گے این ملوک الارض، کہاں ٹرمپ کہاں ہے بھائی، پیوٹن کدھر ہے، آیت اللہ کدھر ہے.
آپ سب کدھر ہیں؟ کہاں ہیں بھائی؟ اے ملک الارض، کہاں ہیں؟ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، یہاں فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہی اس دن رحمان کی ہوگی، نظر آئے گی۔ کافروں کے لیے بڑا سخت مشکل دن ہو، کافروں کے لیے کان یومن علی الکافرین عسیرا، کافروں کے لیے بڑا مشکل دن ہو۔ اس دن کی کیفیت، حسرت سے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ یہ حسرت کی انتہا ہوتی ہے۔ حسرت کسے کہتے ہیں؟ وہ نقصان جس کی تلافی کی تمنا نہ ہو، آرزو نہ ہو، نہ امید نہ ہو، وہ نقصان جس کی تلافی کی کوئی امید باقی نہ رہے، اس پر کیا ہوتی ہے؟ اے کاش، اے کاش۔ حسرت کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ آدمی انگوٹھے چباتا ہے، بازو چباتا ہے، میں نے کیا ہو گیا مجھ سے، میں نے کیا کر دیا۔ اس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو حسرت سے چبائیں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدہ، تین باتوں پر، دو باتیں ہیں۔ ایک بات، اے کاش بزرگ دوستوں میں رسول اللہ کے راستے پہ چل پڑا ہوتا۔ ایک حسرت کس بات پہ؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول اللہ والا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، بغاوت نہ کی۔ اے کاش، اے کاش، کچھ تو ہوگا کچھ نہیں۔ حسرت کے ساتھ یہ تمنا کرے گا اور اپنے ہاتھوں کو حسرت سے کاٹے گا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول اللہ والا، اللہ کے رسول نے مجھے جس کام کے لیے بلایا تھا میں نے وہ کر لیا ہوتا۔ جہاں یہ بات یاد آئے گی کہ رسول اللہ والا راستہ میں نے اختیار نہیں کیا، وہاں وہ بھی یاد آئیں گے جن کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اے کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یا ویلتا، اے میری بربادی، بیڑا غرق، لیتنی، کاش میں نے، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ فلاں سے مراد شیطان بھی ہے، اور فلاں سے مراد ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز جو اس کے لیے حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنی۔ قرآن پاک میں کہنے سے طاغوت، طاغوت طغیان سے ہے، سرکش۔ اس کا ترجمہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما یشغلک عن الحق فهو طاغوت، جو چیز بھی حق بات پہ چلنے میں رکاوٹ بن جائے وہ طاغوت، وہ طاغوت بڑا طاغوت شیطان ہے۔ لیکن بیوی رکاوٹ ہے تو وہ طاغوت ہے، اولاد رکاوٹ ہے تو وہ طاغوت ہے، دولت رکاوٹ ہے تو وہ طاغوت ہے۔ یہ سارے، زمین بھی طاغوت ہے، پہلیاں بھی طاغوت ہیں، بیویاں بھی طاغوت ہیں، اولاد بھی طاغوت ہے، برادریاں بھی طاغوت ہیں، دکانیں بھی طاغوت ہیں۔ جو چیز ما، بڑی سادہ سی، کل ما یشغلک عن الحق فهو طاغوت، جو بھی حق کو قبول کرنے سے رکاوٹ بن جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت۔ فرمایا کہ کہے گا یا ویلتا، اے بربادی، لیتنی، کاش میں نے، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے، حق میرے پاس آ چکا تھا، اس نے مجھے گمراہ کیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، حق میرے پاس آ چکا تھا، مجھے ہٹایا کس نے؟ اس دوست نے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کیا ذکر کے آنے کے بعد۔ اور شیطان تو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ کان الشیطان للانسان خذولا، خذول رسوا کرنے والا، فضول تنہا چھوڑ دینے والا۔ شیطان انسان کو کیا کرے گا؟
تنہا چھوڑ دیں. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. شیطان معاشر میں خطاب فرمائے گا، میدان حشر میں خطاب فرمائے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. شیطان کہے گا اللہ نے پکا وعدہ کیا تھا، میں نے جو وعدہ کیا تھا میں نے پورا نہیں کیا. آگے کیا؟ ما کان علی علیکم من سلطان، میں نے کوئی کام بھی دھکے سے نہیں کروایا تم سے. الا دعوتکم فاستجبتم، میں نے دعوت دی تھی تم نے قبول کر لی. یہ بھی کہ ما کان علی علیکم، میرا کوئی زور نہیں تھا، کوئی جبر نہیں تھا، میں نے صرف راستہ دکھایا تھا، تم آ گئے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہیں کرو، اپنی جان کرو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہیں کرو یار، میں نے تیرا راستہ دکھایا تھا، اپنے آپ کو ملامت. آگے کیا ہے؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں چھڑوا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑوا سکتے ہو. نہ میں تمہیں چھڑوا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑوا سکتے ہو. اگلی بات انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، یہ ہے خذولہ کا معنی. میں تمہارے کفر شرک سے برات کہہ رہا، میرا کوئی تعلق نہیں، میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. آج کل ذمہ داری قبول کرتے ہیں نا، فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی. میں تمہارے کسی عمل کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، میں نے نہیں کرا. مجھے ملامت نہیں کرو، اپنی جان کرو. کان الشیطان الانسان خذولا. ایک تو منظر اور ہوگا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش کریں گے. قال رسول یا رب، رسول یہ فرمائیں گے اے میرے رب، ان قوم، میری یہ قوم، اتخذوا ھذا القرآن، اس قرآن کو کیا کر لیا تھا؟ مہجورا، متروک کا چھوڑ دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا، بھول گئے تھے، نظر انداز کر دیا تھا، ترک کر دیا تھا، لا تعلق ہو گیا، تو کوئی معنی کر لیں. مہجور کا معنی ہجر سے چھوڑ دینا. انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا. اس کی کیا صورت ہے؟ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے ایک مقام پہ لکھا ہے اس آیت کے نیچے، ہجر القرآن انواع، یہ جو ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن پاک کو مہجور کر دیا تھا، اس کی عملی شکلیں 5 ہیں. یہ ہجر القرآن انواع، قرآن پاک کے ہجر کی 4-5 صورتیں ہیں. ہجر و قرأت ہی و تلاوت ہی، قرآن پاک کی تلاوت اور قرأت کا معمول نہیں ہے تو یہ ہجر ہے. ہجر و فہم ہی و تدبر فی ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ کرنا اور قرآن پاک کے معنی پر غور نہ کرنا، یہ بھی ہجر ہے. ایک شکل یہ ہے. ہجر و فہم ہی و تدبر فی ہے. تیسرا ہجر العمل بہ والوقوف علیہ، قرآن پاک کے احکام پہ عمل نہ کرنا اور قرآن پاک کا حکم سن کر سٹاپ نہ ہونا. یہ مستقل قرآن پاک کا حق ہے. قرآن پاک کا حکم سنے دیکھے کیا کر رہا ہوں میں. ہجر العمل بہ والوقوف علیہ، قرآن پاک کا حکم سن کر اپنے عمل کو چیک نہ کرنا، وقوف نہ کرنا. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3. چوتھی ہجر الشفاء و تداوی بہ، قرآن پاک کو یہ ظاہری بیماریوں کا بھی علاج ہے، قرآن پاک سے شفا حاصل کرنی چاہیے، برکت حاصل کرنی چاہیے. ایک آدمی اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا
اس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ اور پانچویں بات، ہجر التحاکم الیہ، قرآن پاک کو اپنے معاملات میں حکم تسلیم نہ کرنا۔ پانچ باتیں بیان فرمائی۔ کون سی؟ ہجر و تلاوت ہی و قرات ہی، ہجر و فہم ہی و تدبر فی، ہجر العمل بھی والوقوف علیہ، ہجر التداوی والشفاء بہ، اور ہجر التحاکم الیہ۔ یہ پانچ صورتیں قرآن پاک کے ہجر کی عملی صورتیں ہیں۔ رسول اللہ دعویٰ دائر کریں گے یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن پاک کو کیا کر دیا تھا؟ مہجور۔ فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے مناظر بیان کیے۔ ہمیں جیسے یہ سوالات کر رہے ہیں نا، محل کیوں نہیں ہے، سونا کیوں نہیں ہے، یہ کوئی نہیں ہے، یہ ہر پیغمبر کے ساتھ یہی باتیں ہوئی ہیں۔ ان کا جو طرز عمل آپ کے ساتھ ہے، مشرکین کا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم کا طرز عمل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، ہر پیغمبر کے دشمن ایسے ہی رہے ہیں، مجرم۔ ہدایت دینے والا تو اللہ ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ ان کا ایک سوال اور، قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آ رہا ہے؟ کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، 23 سال میں مکمل ہوا، اکٹھا کیوں نہیں آ گیا؟ ایک جو پہلے ذکر ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کو نازل کیسے ہونا چاہیے تھا؟ اور ترقا فی السماء وَلَنُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ۔ یہ کتاب کیا ہوئی؟ 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں، کبھی کوئی کبھی نہیں۔ ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں آپ، اور ترقا فی السماء، ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں۔ لَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، خالی آپ کا چڑھ جانا نہیں مانیں گے ہم، حتیٰ تنزل علینا کتاباً نقرأ، واپس آئیں تو آپ کے ہاتھ پہ کتاب، وہ کتاب مانیں گے۔ جب جائیں خالی ہاتھ ہو، واپس آئیں تو آپ کے ہاتھ پہ کیا ہو؟ کتاب ہو۔ اور کہاں جائیں؟ اور ترقا فی السماء، اکٹھی کتاب کیوں نہیں اللہ پاک نے دی ہے؟ 2 آیتیں کیوں کر رہا ہے؟ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن پاک اکٹھا کیوں نہیں آیا بھائی؟ فرمایا ہاں، ہم نے اسی طرح ہوتا ہے، اکٹھا نہیں اتارا۔ کیوں؟ لنثبت بفؤادک، اکٹھا لو نزل هذا القرآن علی جبل، کیا آیت ہے؟ یہ قرآن پاک اتنا آسان نہیں ہے، اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی کیا ہو جاتا؟ تھوڑا تھوڑا ہاضمے کے مطابق اتار رہے تاکہ ہضم ہو جائے۔ ایک بات یہ ہے، یہاں یہ فرمایا کذالک، ٹھیک ہے، ہم نے ایسے ہی اتارا ہے، کیسے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ کیوں؟ لنثبت بفؤادک، تاکہ آپ کے دل کو مضبوط رکھے۔ اور دوسری بات وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ ہم اس کو آہستہ آہستہ آرام سے تلاوت کر سکیں۔ دوسری جگہ ایک اور بات فرمائی ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ آپ بھی لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے سنائیں۔ اکٹھا کیسے کب سن لیں گے؟ یہ نہ اکٹھا اترنے کے آپ میں آپ کو نہیں برداشت، اور سننے کی ان کو بھی برداشت نہیں ہے۔ وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، انزل ینزل انزال کا معنی اتارنا، اور نزلنا کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔
یہ ساری مثالیں بیان کی انہوں نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. دیکھو کیسے کیسے مثالیں دے رہے ہیں یہ، اور ہم کیسے کیسے جواب دے رہے ہیں، کیسے کیسے سوالات کر رہے ہیں اور ہم کیسے کیسے جوابات دے رہے ہیں. لا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق. آپ کے پاس جب بھی کوئی سوال لاتے ہیں، مثال بیان کرتے ہیں، ہم حق واضح کر دیتے ہیں. جنہوں نے جو بھی سوال کیا ہے ہم نے اس کا جواب دیا ہے. یہاں بھی جو سوالات کیے سب کے جوابات دیے، اور ایک بڑی اچھی تفسیر کرتے ہیں. ہم نازل بھی کرتے ہیں، تفسیر بھی کرتے ہیں. الا جئناک بالحق احسن تفسیر. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم حق لاتے ہیں اور اچھی تعبیر، اچھی تفسیر، اچھی تشریح کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم. وہ لوگ جو جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے چہروں کے بل. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ انسان کی ساخت کیا ہے؟ پاؤں پہ چلتا ہے، پاؤں بازو گھٹنوں پہ چلتا ہے، چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ حضور نے سادہ سی بات فرمائی، پاؤں پر کون چلا رہا ہے؟ اللہ. وہ چہرے پر نہیں چلا سکتا. وہ جو پاؤں پہ چلا رہا ہے وہ چہروں پر نہیں چلا سکتا. قیامت کے دن مجرمین الٹے چلیں گے چہروں کے بل جہنم کی طرف. اولئک شر مکانا، بڑا برا ٹھکانہ ہوگا. واضل سبیلا، اور بہت بڑا گمراہی کا راستہ ہو.